بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلی العظیم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ ہفتے سیرت طیبہ کے تعلق سے چند باتیں عرض کی تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح مکہ مکرمہ پہنچے، ان کی شادی حضرت حاجرہ سے ہوئی اور ان کے وطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام ان کی پہلی اہلیہ حضرت سارہ کے وطن سے ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام سے تمام انبیاء کرام پیدا ہوئے، وجود میں آئے. اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں چھوڑا، جس کا آپ کو حکم ملا تھا، اور حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی ان وادیوں میں تنہا چھوڑ کر گئے جہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ انسان تھا، نہ انسان کا بچہ، نہ کھانے پینے کا بظاہر کوئی ساز و سامان تھا. ایسے ہی نہ کسی قسم کی آبادی تھی، خشک پہاڑ تھے، سنگلاخ وادیاں تھیں. ایسے بے آب و گیاں جگہ میں چھوڑنے کا حکم ملا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جو توشہ اور پانی وغیرہ ان کو دیا تھا، جب وہ ختم ہو گیا تو حاجرہ علیہ السلام پانی لینے کے لیے ایک پہاڑی پر چلی. دو پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام صفا تھا، ایک کا نام مروہ تھا. چنانچہ جب توشہ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا اور بچہ رونے لگا، تو اس بچے کے پانی اور کھانے کو تلاش کرنے کے لیے حاجرہ علیہ السلام صفا پر گئیں، اور جا کر دیکھا کہیں کوئی قافلہ آ رہا ہو، کوئی لوگ آ رہے ہوں، ان سے کچھ پانی مانگ لیں، ان سے کچھ کھانا مانگ لیں، کچھ توشہ مانگ لیں. اتنے میں بچے کی رونے کی آواز آتی تو دوبارہ بچے کے پاس آتی. پھر مروہ پہاڑی پر جاتی کہ جا کر دیکھیں کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو تو ان سے کچھ پانی وغیرہ مانگ لیں. اتنے بچے کے رونے کی آواز آتی تو دوبارہ اس بچے کے پاس آتی، پھر صفا پر جاتی، پھر مروہ پر جاتی. اس طرح حاجرہ علیہ السلام نے کل 7 چکر کیے. اس کو سعی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج اور عمرہ میں ایک اہم ارکان میں شامل کر دیا کہ جب کوئی حاجی اور جب کوئی عمرہ کرنے والا جب تک صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کر لے اور 7 چکر نہ کر لے، اس کے حج اور عمرے کی تکمیل نہیں ہوتی. لہذا 7 میں 4 چکر کے بعد جب وہ اپنے بچے کے پاس آئیں اور بچہ بھوک کے مارے بلبلا رہا تھا، پیاس کے مارے بلبلا رہا تھا، اور اپنی ایڑیاں زمین پر گھس رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جبرائیل کو وہاں بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے بچے کے اس ایڑیاں گھسنے کی جگہ پر پانی کا چشمہ جاری کر دیا. حاجرہ نے یہ دیکھ کر کہا زمزم زمزم، اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. یعنی اسی وقت انہوں نے پانی کو جو ہے وہ منڈیر وغیرہ بنائی، اس کو روکا اور چلو سے مشکیزے میں پانی بھرا، اور اس سے ان کی پانی کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہوئی.
عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر اتنی برکت رکھی ہے اور اس پانی کے اندر اتنی خاصیت رکھی ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ زمزم کا پانی ایسا ہے کہ جس کے اندر مائیت بھی ہے اور غذائیت بھی ہے، یعنی وہ پانی ایسا ہے جو پیاس کو بھی بجھاتا ہے اور بھوک کو بھی مٹاتا ہے۔ اور یہ بات نے فرمایا کہ زمزم کا پانی وہ ہے جو کھانے کے لیے خوراک کا کام دیتا ہے اور بیماری کے لیے شفا ہے، لہٰذا اس پانی میں اللہ نے بہت برکتیں دیں۔ اور ایک بات نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو نہیں روکتی تو وہ ایک عظیم چشمہ بن جاتا پانی کا۔ بہرحال اس طرح حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب سے پانی کا نظام چالو کیا، اور پانی کو دیکھ کر آسمان پرندے اڑنے لگے، اور وہاں سے قبیلہ گزرا جس کو قبیلہ جرہم کہا جاتا تھا، وہ قبیلہ وہاں در آباد ہوا، اور اس طرح وہاں پر اللہ نے اس پانی کی برکت سے آبادی کا سلسلہ شروع کیا۔ میرے عزیز و دوستو، جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی بھی اس سے اتنی زیادہ لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، پھر ان کی آزمائش کے پیدا ہوتے ہی ان کو مکہ کی وادیوں میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور آزمائش کی اور ان کو خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے نور چشم، اے میرے عزیز بیٹے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، مجھے یہ دکھلایا گیا ہے کہ میں تمہاری قربانی کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ میں کیا کروں۔ عزیز و دوستو، اسماعیل بھی نبی کے بیٹے تھے اور ان کو بھی نبوت ملنا تھی، لہٰذا فرما بردار بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ماذا تؤمر، اے میرے والد صاحب، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کام کر گزریں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ چنانچہ تفصیلی واقعہ خلاصہ یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے جایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک مینڈے کی قربانی کی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بھی اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ریتی دنیا تک یہ اصول قائم کر دیا کہ جو بھی حج کرنے والا جب تک قربانی نہ کر لے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہوتی ہے، اس وقت تک اس کا حج نامکمل ہے۔ میں عزیز و دوستو، اس طرح سلسلہ چلتا گیا اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور ان کی شادی اسی قبیلے کے اندر ہوئی، اور اسی قبیلے میں آگے چل کر بنی فہر بن مالک ایک خاندان ایک شخص پیدا ہوئے، ان کی اولاد میں عبد مناف اور ان کی اولاد میں قصی بن کلاب، اور پھر بنی ہاشم، بنی عبد المطلب اور عبداللہ، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ سلسلہ آپ علیہ السلام کا تھا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ میں انتہائی جہالت کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی پیدا ہونے سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جن کا تذکرہ اور جن کے بارے میں اہل کتاب جو ہے وہ بھی کہا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں اس کا ذکر تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے جو آپ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ سال پہلے کا تھا، جسے اصحاب الفیل کہا جاتا ہے، اور جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے، اور یہ واقعہ اس بات کی علامت اور اس بات کا ثبوت تھا کہ نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے مختصراً کہ یمن کا حاکم تھا، گورنر تھا، جس کا نام ابرہۃ الاشرم تھا۔ ابرہا ایک عیسائی حکمراں تھا، ایک عیسائی گورنر تھا۔ اس کو یہ بات کھلتی تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، لہٰذا اس نے یمن کے اندر ایک گرجا گھر تعمیر کروایا اور تمام لوگوں کو یہ فرمان بھیج دیا کہ اب آئندہ سال سے کوئی شخص مکہ مکرمہ نہ جائے، وہ یہیں پر حج کرے۔ میرے عزیز و دوستو، جب عرب کو اس بات کا پتہ چلا تو عرب اگرچہ بت پرست تھے، وہ بتوں کو مانتے تھے، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کی
دعوت اور تعلیم ان کی گھٹیاں پڑی ہوئی تھی، ان کی تعلیم کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا احترام ان کے دلوں میں اندر تھا۔ لہذا ان پر یہ بڑا شوق گزرا کہ ہم خانہ کعبہ کو چھوڑ کر ایک گرجا گھر میں جا کر عمرہ کریں اور حج کریں۔ لہذا ایک عربی نے اس کلیسا میں جا کر اور گرجے میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ، بعض روایت میں یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ جلا دیا۔ ابرہہ نے وہ کلیسا جو لوگوں کے عمرے کے لیے بنایا تھا، اس کو گندہ کرنے پر اتنا وہ مشتعل ہوا، غصہ ہوا کہ اس نے اس بات کو ٹھان لیا کہ میں اب عن قریب خانہ کعبہ کو ڈھاؤں گا اور اس گھر کو گراؤں گا۔ چنانچہ اس نے ایک لشکر جرار تیار کیا، ایک عظیم لشکر اس نے تیار کیا خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، اور وہ اس لشکر کو لے کر چلا جو بڑے بڑے ہاتھیوں پر، طاقتور ہاتھیوں پر اور دیگر جانوروں پر مشتمل تھا۔ جب وہ لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چلا تو راستے میں جتنے عرب قبائل آئے انہوں نے اس سے جنگ کرنا چاہی، لیکن وہ بے بس رہے اور ابرہہ کے لشکر کے سامنے سب ہار گئے۔ یہ لشکر فتوحات کرتا ہوا آگے بڑھا، اور جب خانہ کعبہ کے قریب مقام مغمس پر پہنچا وہاں اس نے پڑاؤ کیا۔ ابرہہ نے عبد المطلب جو اس وقت وہاں کے سردار تھے، قریش کے سردار تھے اور اللہ کے نبی کے دادا تھے، ان کے 200 اونٹ لے لیے۔ چنانچہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے اور آ کر جو ہے ان سے درخواست کی اور اس سے ابرہہ سے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ابرہہ نے جب ان کو دیکھا، عبد المطلب کو، اللہ نے ان کے چہرے پر بڑا رعب عطا فرمایا تھا، بڑا رعب ڈالا تھا۔ چنانچہ وہ ان سے بڑا متاثر ہوا اور ان سے ملاقات کے لیے تخت سے نیچے آیا اور ان سے بات کری تو عبد المطلب نے اپنے ان 200 اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے کہا بڑا تعجب ہے، میں تو سمجھا کہ تم کچھ صلح کرنے آئے ہوگے اور تم اپنی اونٹوں کا سوال کرتے ہو، ہم تمہارے گھر کو گرانے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا میرے دوستو، سننے کی بات ہے کہ عبد المطلب اگرچہ بت پرست تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، لیکن ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے 200 اونٹوں کا مالک ہوں، جو اس گھر کا مالک ہے انت وذاکا، وہ جانو تم جانو، مجھے اس سے کیا مطلب۔ لہذا ابرہہ نے ان کی بات، ان کو 200 اونٹ دے دیے اور اگلی صبح وہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کے لیے گزرا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر سورہ فیل کے اندر اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا انجام کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ کا غیب نظام حرکت میں آیا اور لوگوں نے دیکھا خانہ کعبہ کے جو رکھوالی تھے، جو متوالی تھے خاندان قریش، وہ ان تمام کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ وہ تمام لوگ پہاڑیوں میں چلے گئے اور عبد المطلب اور قریش کے سرداران خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اور اس کے کنڈے پکڑ کر دعائیں کرنے لگے۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا غیب نظام حرکت میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے پرندوں کے غول بھیجے، وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر غول کے غول بھیجے اور وہ غول آئے اور پورے لشکر کے اوپر وہ چھا گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں اور وہ پورے لشکر کے اوپر چھانے کے بعد انہوں نے کنکریاں پھینکنا شروع کری۔ جس شخص کے اوپر وہ کنکری گرتی، وہ کنکری سیدھے اس کو چیرتی ہوئی زمین میں جا گھستی۔ کہ ان کنکریوں نے وہ کام کیا کہ جو کام آج کے ہمارے بارود اور گولی کرتے ہیں، کہ ایسے پورا لشکر تتر بتر ہو گیا اللہ کے لشکر کے سامنے کہ پرندہ ابابیل اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے خانہ کعبہ کی، اپنے گھر کی حفاظت کر کے دکھایا۔
کہ جس شخص کے اوپر وہ کنکریاں گرتی وہ اس کو ہلاک اور برباد کر دیتی، اور ابرہا کے اوپر بھی وہ کنکریاں گریں اور اس کی بدترین موت ہوئی، اس کے اعضاء جھڑنے لگے اور گرنے لگے، اور اسی حال میں اس کو یمن لایا گیا اور اس کی سب سے بری موت ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کری، اور اس واقعے کے بعد پورے عرب میں قریش کی عزت، قریش کا احترام بڑھ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک نصیحت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، ہمارا آپ کا محتاج نہیں۔ میرے عزیز و دوستو، اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تمہارے بجائے دوسری قوم کو لائے گا جو دین کا کام کرے گا اور دین کی نشر و اشاعت کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ کہ عبد المطلب کو، قریش کو اتنا یقین کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے، اور اللہ نے اس گھر کی حفاظت کر کے دکھا۔ میں عزیز و دوستو، اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے یہ واقعہ تھا جو پیش آیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ عن قریب آخری الزمان نبی تشریف لانے والے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ کا کیا حال تھا اور اب کا کیا حال تھا ہم لوگ بارہا سنتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو کہ حبشہ تشریف لے گئے تھے، اور نجاشی نے ان کے سامنے جو ہے انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ اے نجاشی، ہم ایسے حال میں تھے کہ ہم لوگ جہالت کے حال میں تھے۔ زمانہ اسی لیے اس کو زمانہ جہالت کہا جاتا ہے، کہ فرمایا کہ ایسے حال میں تھے کہ نہ ہم اللہ کو جانتے تھے نہ رسول کو جانتے تھے، ہم ایک طاقتور کمزور کو کھاتا تھا، ہم مردار کھاتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، اتنے میں ہم اسی حال پہ تھے کہ اللہ نے ہمارے درمیان ہمیں میں سے ایک رسول کو بھیجا، ہم اس کے اعلیٰ نسب کو پہچانتے تھے، ہم اس کو جانتے تھے، ہم اس کے اعلیٰ اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے پرہیزگاری کو، اس کی امانتداری کو پہچانتے تھے۔ وہ ہمارے درمیان مبعوث ہوا اور اس نبی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں بت پرستی چھوڑنے اور بتوں کی عبادت سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ تعلیم دی، اس نے ہمیں اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برائی سے روکا، اس نے ہمیں جھوٹ سے، زناکاری سے، بدکاری سے، فواحش سے، یتیم کا مال کھانے سے اور برے اخلاق سے اس نے ہمیں روکا، اور اس نے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی، اور اس نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، اور اپنوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا۔ کہ یہ تقریر نجاشی کے سامنے حضرت جعفر نے کی کہ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، ہم ان پر ایمان لائے، اور اللہ نے ہمیں ان کے ذریعے ہدایت دی۔ میں عزیز و دوستو، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں آپ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے کا زمانہ تھا، کہ بالکل وفات کا زمانہ تھا۔ لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، ان کے یہاں شراب کا اور جوئے کا جو رواج عام تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، کہ کسی گھر کے اندر اگر لڑکی کی پیدائش ہوتی تو اس کو معیوب سمجھتے اور اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کہ آپ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، جب پیدا ہوئے، جب آپ کو نبوت ملی تو آپ علیہ السلام نے ان تمام رسومات کو ختم کیا اور آپ تمام برائیوں کو قلع کیا، اور آپ نے اس چیز کا حکم دیا کہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو وہ تعلیمات دیں جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کی۔ اس طرح جہالت کا زمانہ تھا، آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور انشاءاللہ عن قریب انشاءاللہ اس تعلق سے اگلے سے بات ہوگی کہ آپ علیہ السلام کا خاندان کیا تھا، آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت کیا کیا واقعات پیش آئے، اور آپ علیہ السلام نے کس طرح اپنا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی آپ علیہ السلام کی تعلیمات، سیرت کو عمل پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔